بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show and my name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، خبریں بہت ساری ہیں، لیکن مجھ سے آپ سے جو کنسرن ہیں، جو اس وقت پاکستان کے لیے اہمیت رکھتی ہیں آنے والے دنوں میں، وہ دو ٹاپک ہیں. کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے تو اس پہ کچھ خیالات پوائنٹس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ بڑی اچھی سیئنگ ہے یہاں ایک چینل کی کہ وی رپورٹ اینڈ یو ڈیسائیڈ. ہم رپورٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اپنے پوائنٹس، پھر آپ پسند کریں نہ پسند کریں یہ آپ پر ہے. لیکن ایک گزارش ہے کہ آپ ہیلپ کیجئے، آج کی اس ویڈیو کو ضرور آپ جو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. اور اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہماری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے اور اس لیے آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے. اچھا، ایک ہے لاہور کا جلسہ اور دوسری الوداع الوداع بے ایمان قاضی الوداع. اچھا، پہلے بات کر لیتے ہیں لاہور پر. دیکھیے، لاہور ایک ایسا شہر ہے جہاں قرارداد پاکستان کا بننا بھی یہیں سے منظور ہوا قرارداد، اور آج پاکستان بچانے کے لیے بھی یہی سب سے آگے اس کو ہونا چاہیے. لاہور جب اٹھتا ہے تو جوبن پہ نکھار آ جاتا ہے، حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، کامیابی یقینی ہو جاتی ہے. خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، تیرے شہریوں کو، کارکنوں کو، ورکرز کو، بہنوں کو، ماؤں کو، نوجوانوں کو، سب کو سلام. آپ جب سامنے آتے ہیں نا، لاہور جب سامنے آتا ہے، پورے ملک کے اندر امید بن جاتی ہے. اور اس موقع پر عمران خان کا جو بیان ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، ان کے دل کی دھڑکن کو سننے کی کوشش کیجیے گا. ایک جملے میں وہ سارا پیغام جو ہے بڑا ڈیپلی وہ موجود ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ کیپٹن نے کہا ہے کہ اپنی کشتیاں جلا کے میدان میں آؤ. اس جلسے کے لیے اپنی کشتیاں جلا کے آؤ، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا. یہ بازی عشق کی بازی ہے، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. یہ پاکستان بچانے کی ظلم کے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب متحد ہو کر ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک زور سے دھکا دیں اور ایک نئی دیوار، تعمیر کی دیوار جو اس کو قائم کیا جائے. دیکھیے، ہم آپ ایک چیز اکثر ڈسکس کرتے ہیں، جو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں نے اس کو دیکھا کہ الحمدللہ وہ چیز آپ لوگوں نے خود بھی سمجھی اور اس کو پورا کیا. وہ بات یہ تھی کہ میں آپ سے کہتا ہوں، جب جلسہ ہو اتنی بڑی تعداد میں نکلو، اتنی بڑی تعداد میں تم اٹھو کہ ان کی پتلون گر جائے. آپ نے ابھی ایسا کر کے دکھایا اسلام آباد میں. اس جگہ کا نام میں نے سنا ہے، مجھے یاد ہے، میں بول نہیں پا رہا، نکل نہیں پا رہا منہ سے، سنگس تھا. بہرحال 22 تاریخ کا جو جلسہ تھا، آپ اتنے بڑے پیمانے پہ نکلے کیوں؟ اس کے فائدے ہوتے ہیں صاحبوں. فائدہ نمبر 1، جب آپ اتنے بڑے پیمانے پہ نکلتے ہیں نا، چاہے یہ کتنے بھی کنٹینر کھڑے کر لیں، اور آپ جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے؟ پھر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ یہ آپ کو جو ہے وہاں پہ ماریں پیٹیں اور آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں. اتنے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو کہاں لے کے جاؤ گے تم؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، بہت بڑی اسٹریٹجی ہے بڑے پیمانے پہ نکلنا. تم چاہے ملتان سے نکلو، پشاور سے نکلو، کراچی سے نکلو، لاڑکانہ سے نکلو، پہنچو لاہور. پہنچو لاہور تو پہنچتے ہی خوشی سی ہونے لگتی ہے نا. کہیں سے بھی آؤ تم لاہور آؤ، لاہور میں تو قدم رکھو تو دل جو ہے وہ خود بخود گھنگرو بن کے ناچنے لگتا ہے، ایسی خوشی ہوتی ہے. اچھا دیکھیے، آج جو آپ کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرو ایکٹیو ہیں اور یہ رسے پہ ہیں، یہ ری ایکٹیو ہیں. اب یہ پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، نہیں تو مسودہ ہی نہیں تھا. وہ بلاول کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو کوئی مسودہ تھا ہی نہیں.
تو پھر یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ جو اتنے لوگوں کو پارلیمنٹ میں جمع کیا تھا، اغوا کیا پی ٹی آئی کے کارکنان کو، سب کچھ تم نے کیا، سب کچھ تمہیں معلوم ہے۔ اب اتنے شرمندہ ہیں، پوری دنیا نے ان کو بہت گندی نظروں سے دیکھا، ان کے کام ہی ایسے ہیں۔ دیکھیں سارا وقت تو انہوں نے 2.5 سال حکومت کے ہو گئے، انہوں نے عاصم منیر اور ہمنوا نے ایک کام میں لگایا ہے، سارا کام تو آپ نے خرچ کر دیا اس کو بدنام کرنے اور مقدمات قائم کرنے میں، تو ٹائم بچے نہیں کہ کوئی صحیح کام کرتے تم۔ ایک تو صحیح ٹیم ہی نہیں تمہارے پاس، وہ تو پیسہ چھپانے والے لوگ ہیں نا۔ جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ معیشت ٹھیک کریں گے، تو میں اکثر یہ سوال اٹھاتا ہوں، اگر معیشت یہ ٹھیک کریں گے، خزانہ یہ بھریں گے، تو جواب دو خزانہ لوٹا کس نے تھا؟ معیشت خراب کس کی وجہ سے ہوئی؟ 30 سال تک 40 سال تک یہ لوگ حکومت کرتے رہے اور تم ان کے ساتھ جرنیل بھی ان کے ساتھ مل کے کھاتے رہے۔ اب یہ تم ان کو لائے ہوئے خزانہ ٹھیک کریں گے؟ اچھا خیر، پھر ادھر تو واپس آئیے، لاہور میں اٹھنا ہے، ہر طرف سے لوگوں کو آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس وقت آپ پرو ایکٹیو موڈ میں ہیں اور آپ اپنا یہ جذبہ جو ہے اس کو کنٹینیو رکھیے گا، اس میں بالکل کوئی دراڑ نہیں، کوئی سٹاپ اوور نہیں آنا چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور میں دعا کروں گا، میں اپنے تمام گھر والوں سے کہوں گا کہ وہ بھی جائیں اس جلسے میں، اپنے کزنس ہیں سارے وہاں پر، ان سے کہوں گا کہ ضرور جائیں۔ اچھا اب آئیے بے ایمان قاضی کی طرف۔ الوداع الوداع بے ایمان قاضی الوداع۔ اچھا ان کے لیے میں اس لیے بات رکھنا چاہ رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں ان کو ایسے الوداع کہا جائے کہ آنے والا جو ہے وہ اسے سبق سیکھے کہ جب آپ بے ایمانی کرتے ہیں، صحیح فیصلہ نہیں کرتے، تو پھر آپ کی عزت نہیں بے عزتی ہوتی ہے۔ دیکھیے ہم ان کو کوئی جوتوں کا ہار تو پہنا نہیں سکے، وہ پہنانا بھی وہ مناسب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی اور طریقے سے یہ احساس ضرور اجاگر کرنا ہے کہ تم نے قوم کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، تمہارا نام سیاہ اس میں لکھا جائے گا۔ دیکھیے لاجیکلی بات کیجئے، دیکھیے جب کوئی بڑا لیڈر کامیاب ہوتا ہے تو لوگ اس کے جانے کے بعد بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ اچھا اس وقت آپ کی عزت کی جائے اگر آپ ایز اے جنرل کی فوج سے ریٹائر ہو جائیں یا کسی ڈپارٹمنٹ سے، جب آپ کے پاس اختیارات نہ ہوں اور لوگ آپ کی عزت کریں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ اچھا کیا ہے، اس ڈپارٹمنٹ کے لیے، اس قوم کے لیے کوئی سسٹم ڈیولپ کیا ہے، کچھ دیا ہے۔ اچھا تاریخ آپ کا کردار اس بنیاد پہ نہیں طے کرتی کہ آپ کے آنے پہ کتنی تالیاں بجیں، کتنے لوگوں نے سلوٹ دیا، آپ نے کتنی گاڑیاں لی، کتنے پلاٹ چھینے، کتنے پلاٹ لیے۔ نہیں، تاریخ آپ کا کردار اس بنیاد پر طے کرے گی کہ آپ نے قوم کو کیا دیا، کیا کردار چھوڑا، کون سا سسٹم بنایا، کیا بہتری کیا کی ایک عام آدمی کے لیے۔ اس کی بنیاد پر آپ کا کردار طے کرتی ہے تاریخ۔ ان کا کردار کیا طے کیا جائے گا؟ اب اس کے لیے 3-4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے قاضی کے پاس جب بھی کوئی کیس گیا، جب بھی کوئی کیس قاضی کے پاس گیا، قاضی نے اس میں سچ تلاش نہیں کیا، نواز شریف اور عاصم منیر کی مرضی تلاش کی۔ یہ ہے جرم۔ مشائل کیا نام ہے اس خاتون کا؟ مشائل یوسف زئی، وہ ایک پڑھی لکھی بہت لائق قسم کی، ریفائن قسم کی خاتون وکیل ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے جب ان سے کہہ رہی تھی کہ جج صاحب میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، تو انتہائی بدتمیزی سے انہوں نے کہا تھا پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ یہ عمر دیکھو، یہ عہدہ دیکھو اور اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھو۔ تمہیں اس بنیاد پہ یاد رکھا جائے گا کہ تم لوگوں کی توہین کرتے تھے، بے عزتی کرتے تھے۔ ابھی کی بات ہے، آپ کو یاد ہے جب عمران ریاض خان کو اغوا کر لیا تھا تو ایک دن عدالت میں پوری دنیا اس پہ کنسرن تھی اور خبریں بن رہی تھیں، اور انہوں نے پتہ ہے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا نا سچ تلاش نہیں کرتا تھا یہ آدمی۔ انہوں نے کہا تھا کون ہے یہ، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اچھا کون ہے یہ اور کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیا تاریخ اس بات کو بھول جائے گی کہ جب 6 ججز نے خط لکھا
کہ ہمارے بیڈ روم کی ISI فلمیں بنا لیتی ہے، جب ہم حق زوجیت ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ فلم بند کر لیتے ہیں یہ، اور پھر ہماری بیٹیوں کو بیٹوں کو بھیج رہے ہیں. یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا، وہ سیاسی لیڈر جو ہیں ان کے ساتھ، لیکن ان کی ججز کی بھی فلم بنائی گئی. ان کے عزیزوں کو اغوا کر کے ان کے نازک اعضاء پہ ٹچ کرتے تھے، تاروں کو، ایسی سزا دیتے تھے. اس پر قاضی نے سچ تلاش کرنے کے بجائے یہ کہا ہمارے ساتھ تو کوئی پریشر نہیں، ہمیں تو کسی نے کوئی پریشر نہیں دیا. اب وہ کیس ہی نہیں لگاتے تھے قاضی، تو کیا تاریخ یہ بات بھول جائے گی؟ تاریخ لکھے گی کہ تم سچ کی تلاش میں نہیں تھے، تم ڈالر کی تلاش میں تھے. تمہاری لندن میں 3 پراپرٹیز ہیں. لندن کا اپنا وہاں کا پیدا ہوا وہ جج جو ہے برطانوی، وہ ایک گھر مشکل سے بنا پاتا ہے کیونکہ وہ ایماندار ہوتا ہے. انہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے 3 پراپرٹیز وہاں پہ بنائی ہوئی ہیں، جس کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہے ISI کے پاس. اچھا، یہ اپنے آپ کو کتنا بھی بے قصور سمجھیں اور قابل سمجھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قوم تاریخ تمہیں اس بنیاد پہ جج کرے گی کہ تم نے اب تک کام کیا کیا ہے. جو ابھی بات میں نے پہلے عرض کی تھی آپ سے کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے سچ کی کتنی تلاش کی اور جھوٹ کو کتنی سزا دی. تم نے ہمیشہ دامن چھڑایا، اس کا بلہ چھین لیا PTI کا، اور الزام اس کو دے دیا کہ وہ ہمارے فیصلے کو سمجھ نہیں پائے. یار اتنی کھل کھل کے بے ایمانیاں. الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، وہ اسلام آباد پنڈی کے جو کمشنر تھے، انہوں نے آ کے کہا یہ چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن سب یہ ملے ہوئے ہیں اور میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دے رہا. اس شخص نے آ کے معافی مانگی اور کہا مجھے پھانسی دو، میں نے ان کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا ہے. الیکشن میں دھاندلی دن کی روشنی میں وقت کا بہت بڑا ڈاکہ پڑتا رہا، یہ دیکھتے رہے کہ اسے سچ کی تلاش نہیں ہے، انہیں ڈالر کی تلاش ہے یا اس کی نواز شریف کی دوستی کی تلاش ہے. تو ایسے لوگوں کو الوداع کہنا چاہیے، اس پہ لکھنا چاہیے، آرٹیکلز لکھنے چاہیے. اس لیے کرنا چاہیے ایسا سب کچھ کہ آنے والا جو ہے وہ کم از کم سمجھدار ہو اور سمجھے کہ اگر ہم نے بے ایمانی کی تو ہمارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا. پاکستان میں صاحبوں اگر عدالت صحیح ہو جائے نا، عدلیہ ذرا اسٹرانگ ہو جائے، صحیح تو کیا اسٹرانگ ہو جائے بابر ستار کی طرح، تو بڑے بڑے یہ جو ظالم بنے پھر رہے ہیں نا، ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں. عدالت ایسی چیز ہوتی ہے. ابھی بابر ستار نے کہا کہ وہ فیضان ایک لڑکا تھا، اس کو بچے کو پکڑ کے لے گئے تھے، وہ بازیاب ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا یہ دس از ناٹ گڈ انف کہ اس کو بازیاب کرا لیا، مجھے وہ چہرے لا کے دکھاؤ جو اس کو اٹھا کے لے گئے تھے. جی یہ ہوتا ہے جگرا، یہ ہوتا ہے انصاف. انصاف سے آپ کی تاریخ بھری پڑی ہے. آپ ٹائم نہیں دیتے تو کہاں ہم وہ باتیں بتائیں. لیکن اب تھوڑا سا حوصلہ پکڑا ہے انہوں نے، تو 19 تاریخ کو ان کے ساتھ بھی کھڑے ہونا چاہیے. 22 اور یہ اپنا جو لاہور کا جو جلسہ ہے، اس میں بھرپور انداز سے 20 تاریخ کو شرکت کرنی ہے. یہ پیغام اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے میری بات، تو یار پاکستان کو ایک فیور دو یار. سب لوگ اپنے ملک کو فیور دیتے ہیں. اس کو شیئر کرو، ہمارا چینل سبسکرائب کرو، اور اپنے سارے کزنز جو ہیں ان کو فون کرو. میں کروں گا، سارے جتنے بھی ہیں ان کو، کہ یار تم یہاں سے جاؤ، لاہور سے جاؤ، فیصل آباد سے جاؤ، ملتان، سب جاؤ، کراچی سے جاؤ، اس کو کامیاب بناؤ. کیونکہ یہی رستہ ہے عمران کو وہاں سے نکالنے کا، ورنہ یہ اس کی موت کا سامان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا ہوں، اور آج ہمارے اختیار میں یہ ہے. ہمارا ہیرو اندر ہے، اس کو باہر نکالنے کے لیے اگر تم نے قوت کا مظاہرہ نہیں کیا یا چھوٹے پیمانے پہ کیا، تو اس کی جان بہت خطرے میں، اور بڑے گہرے خطرے میں چلی جائے گی. کیونکہ یہ آدمی جو عاصم منیر جو ہے، یہ یک طرفہ ٹریفک کے دماغ کے آدمی ہے. یا تو یہ خودکشی کر لیں گے یا یہ عمران کو مروا دیں گے. یہ کوئی بھی قدم کسی وقت بھی کر سکتا ہے. اگر مجھ کو آپ کو اللہ نے اتنی ذہن دیا ہے تو ہمیں چاہیے وی بیٹر گیٹ اپ اینڈ موو.
and get them. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.